الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال کیا گیا ہے کہ قاری صاحب یہ عام رواج ہو گیا کہ کوٹھی یا مکان کی دیوار یا کسی کونے پر الٹی ہنڈیاں رکھی جاتی ہے تاکہ کوٹھی یا مکان کو نظر نہ لگے یا نقصان نہ پہنچے۔ گاڑی کے ساتھ الٹا جوتا یا کالا کپڑا اس لیے باندھ دیا جاتا ہے کہ نقصان یا حادثے سے محفوظ رہیں۔ جانور کے گلے میں ٹوٹا جوتا اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ کہیں نظر بد نہ ہو جائے۔ تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ محترم بھائیوں، یہ ساری بد عقیدگی اور شرکیہ اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کا درس دیا ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ان خرافات سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ سورۃ الانعام کے آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو اس کا دور کرنے والا سوا الا ہوا، سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں فرمایا اِن یَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اِن یَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشف لہ الا ہوا تو باجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچاتا ہے فلا راد لفضلہ تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع اللہ جس کو تو دے، اللہم لا مانع لما آتیت اللہ جس کو تو دے، لا مانع اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت اور جس سے تو روک لے، ولا معطی اس کو کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد ذا الجد اور کسی صاحب حیثیت کو منک الجد کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ صحیح البخاری کتاب الاذان میں حدیث موجود ہے، 844 نمبر ہے۔ صحیح مسلم میں 1328، ابو داؤد کے اندر جو ہے علامہ البانی والی 1505 نمبر ہے۔ باقی رہ گئی نظر بد کی بات، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب احادیث الانبیاء میں 3371 نمبر ہے، ابن ماجہ البانی والے 3525، ابو داؤد کے اندر 4738 نمبر ہے۔
اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والے نظر بد سے۔ اسی طرح میرے بھائی شریعت کے اندر تو یہ احکامات ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جوتے کے ساتھ جرابیں استعمال کرتے ہیں، تو سارا دن صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ جرابیں اتار کر وضو کرنا مشکل لگتا ہے، لہٰذا غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کے اندر بھی وضاحت فرمائی ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے کہ جب وضو کر کے جرابیں پہن لی جائیں تو پھر دوبارہ وضو کرتے وقت جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جرابوں پر مسح کر کے وضو ہو سکتا ہے۔ دلیل نمبر 1 صحیح ابن خزیمہ سے 152 نمبر ہے، باب الرخصۃ فی المسح علی القربین والنعلین، 198 نمبر۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، قال ابو بکر لیس فی خبر ابی عاصم والنعلین، انما قال مسح علی الجوربین، وقال ابن رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال فتوضأ ومسح علی الجوربین والنعلین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ قال ابو بکر، امام ابو بکر فرماتے ہیں، لیس فی خبر ابی عاصم، ابو عاصم کی روایت میں والنعلین اور جوتوں پر کے الفاظ نہیں ہے، انما قال، انہوں نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ مسح علی الجوربین، قال مسح علی الجوربین، انہوں نے صرف یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا ہے۔ اور ابو رافع کی جو روایت ہے، وقال ابن رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال، ابو رافع کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا پیشاب کیا، فتوضأ تو وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اسی طرح دوسری روایت ہے مغیرہ بن شعبہ سے، عن المغیرۃ بن شعبۃ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ میں 159 نمبر ہے، سنن الترمذی میں 99 نمبر ہے، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت اپنے جرابوں پر مسح کیا اور جوتوں پر بھی مسح کیا۔ ابو داؤد کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے روایت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی جرابوں پر مسح ثابت۔ ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ علی ابن طالب، ابن مسعود، برا بن عازب، ابو امامہ، سہل بن سعد، عمر بن حریث رضی اللہ عنہم نے جرابوں پر مسح کیا ہے، اور یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ میں 159 نمبر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین والجوربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزوں اور جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت اپنے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، ابواب الطہارہ میں
60 نمبر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وضوء، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، بے وضوء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فمسح علی الجوربین والنعلین والامامۃ، جرابوں، جوتوں اور امامہ پر مسح کیا۔ یہ حدیث المعجم الاوسط کی پہلی جلد صفحہ 311 اور حدیث کا نمبر ہے 1108۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابهم البرد فلما قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوا الیہ ما اصابهم من البرد فامرهم ان یمسحوا علی الاصابع والتساخین۔ یہ ابو داؤد کتاب الطہارہ میں 146 نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت باہر بھیجی، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، فاصابهم البرد، تو انہیں سفر میں سردی لگی، فلما قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوا الیہ ما اصابهم من البرد، واپس آنے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سردی کی شکایت کی، فامرهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، ان یمسحوا علی الاصابع والتساخین، آپ نے انہیں اماموں اور تساخین پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ تساخین ضد ہے تبرید کی، اور تبرید کے معنی ہے سردی پہنچانا، اور تسخین کے معنی ہے گرمی پہنچانا۔ تو تساخین پاؤں کے ہر اس لباس کو کہتے ہیں جس سے پاؤں کو گرم کر کے سردی سے بچایا جائے، خواہ وہ لباس چمڑے کے موزے ہوں، خواہ سوتی ہوں یا اونی جرابیں ہوں۔ اسی طرح عمرو بن امیہ الزمری عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی خفہ وعلی امامتہ۔ عمر بن امیہ زمری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی خفہ وعلی امامتہ، آپ نے اپنے موزوں اور اپنی پگڑی پر مسح کیا۔ تو یہ کتنی احادیث میرے بھائیوں میں نے پڑھی ہیں۔ اب ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے، اور مسح میں وہ جرابیں خاص نہیں جن کے تلوے چمڑے کے ہوں، بلکہ اون کی جرابوں پر بھی مسح جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر بھی کیا جو کہ کپڑے کی تھیں، اور پھر مسح کی مدت کے بارے کے اندر بھی شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر بن امیہ زمری والی جو روایت پڑھی ہے یہ ابن خزیمہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور 181 باب نمبر ہے۔ اب مسح کی مدت کے بارے میں جو اب دلیل پیش کرنے لگا ہوں وہ مسلم کتاب الطہارہ میں موجود ہے، غالباً 639 نمبر ہے، زمین واللہ عالم، اور ابن ماجہ میں 552 نمبر ہے۔ ان شریح بن حانی سألت علی بن طالب عن المسح علی الخفین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم۔ یعنی حضرت شریح بن حانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سألت علی بن طالب عن المسح علی الخفین، کہ میں نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی نے کہا فقال، حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی مدت مسافر کے لیے 3 دن،
رسول اللہ ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوم ولیلۃ للمقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی مدت مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی۔ اب اس حدیث کو ذرا سمجھ لو، توجہ میری طرف رہے۔ مقیم آدمی کے لیے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 1 دن اور 1 رات وضو میں بغیر پاؤں دھوئے مسح سے ہی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے نمازوں کے وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے مسح کر سکتا ہے، اور مدت مسح کی ابتدا اس وقت شروع ہوتی ہے جب وضو ٹوٹے۔ مثلا ایک شخص نے ظہر کے وقت وضو کیا اور وضو میں پاؤں دھو کر موزے یا جرابیں پہن لی تو اس کا وضو شام کو ٹوٹ گیا، تو اب شام سے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مدت مسح کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ ان صفوان بن اسال قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ ولیکن من غائط وبول ونوم۔ جامع ترمذی کتاب الطہارہ میں یہ روایت موجود ہے، 96 نمبر ہے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا، کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کس چیز کا؟ اللہ ننزع خفافنا، اللہ ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن، کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 رات تک پاؤں سے نہ نکالیں، الا من جنابت، سوائے جنابت کے، لیکن حکم نہ دیتے نکالنے کا، من غائط پخانہ سے، و بول و نوم، من غائط و بول یعنی پیشاب سے، بول و براز سے، و نوم اور یا سونے سے۔ یعنی اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت کے لیے موزے یا جرابیں اتارنے چاہیے، اور جنابت کے برعکس بول و براز اور نیند کے بعد موزے یا جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں، اور مدت معین تک مسح کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات کی اور بھی وضاحت کر دوں، مسح کا جو طریقہ ہے نا وہ جرابوں کے اوپر ہے، نیچے سے نہیں ہے، یعنی پاؤں کے اوپر آپ نے پہنی ہوئی ہے نا تو اوپر سے موزے ہے یا جرابیں ہیں تو آپ نے اوپر والے ظاہر والے حصے سے آپ نے مسح کرنا ہے۔ دلیل، مسح کرتے وقت ہاتھ پانی سے تر کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کر لیں۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ موضوع کے اوپر ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ ابو داؤد کی یہ روایت کتاب الطہارہ میں۔ جی اس مسئلے کی میں نے پوری وضاحت کر دی ہے، جو آپ نے آگے پوچھنا تھا نا میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، یعنی مسح کا طریقہ اور پھر مدت مسح کا خاتمہ اور پھر مسح کی مدت، پھر تساخین کی میں نے وضاحت کی اللہ کی رحمت سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی سوال؟ قاری صاحب ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ حسب و نسب کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، مثلا یہ سید زادہ گئے، یہ فلاں کا صاحب زادہ یا گدے نشین ہے، بس اس لیے توقیر کی جاتی ہے، اگرچہ وہ بے نماز کیوں نہ ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کریں، سماجی اور معاشرتی برائیاں اس میں موجود ہوں، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کریں، لیکن پھر بھی لوگ اس کے گرویدہ بن جائیں اس لیے کہ اس کے آباء و اجداد اچھے تھے، تو شرعی حکم سے وضاحت کریں آیا کہ حسب و نسب کی وجہ سے توقیر کرنا جائز ہے؟ پہلی بات یہ جو اس سوال میں جو کچھ پوچھا گیا ہے نا
یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ سنیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جسے اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ سنن الدارمی کا المقدمہ میں نے پڑھا ہے 32 نمبر 356 نمبر غالباً حدیث کا ہوگا۔ دوسری روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من یبطئ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لم یسرع بہ نسبہ، اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف کے بیٹو، اے عبد مناف کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو۔ کیا مطلب؟ یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ، رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو۔ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتے ہو۔ بخاری کی یہ روایت ہے، 3527 نمبر ہے اور 2753 نمبر ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو اتقاکم، جو بہت زیادہ، جو تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ تو میرے بھائی، خاندان کا حسب و نسب آخرت میں کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت قریبی و خونی رشتہ کو مخاطب کیا کہ نیک اعمال کریں تو عظمت و توقیر ملے گی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و اتباع کا تارک ہے وہ کسی خاندان سے ہو، اس کا کوئی وزن نہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارے ہاں یہ بھی رواج بن گیا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں، استغفر اللہ۔ یا جو آدمی زیادہ غسیلہ ہو اس پر گندا پانی پھینکتے ہیں، استغفر اللہ۔ کہ وہ زیادہ سے زیادہ گالیاں دے گا تو بارش ہوگی، استغفر اللہ۔ یا پھر گڈا گڈی کو جلانے کی بعض علاقے میں رسم ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یار کیسے کیسے یہ علاقے ہیں جن میں یہ بدعت پائی جاتی ہے، اللہ میری توبہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے بدعقیدگی ہے، اس لیے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، ان بدعات سے بچنا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بارش طلب کرنے کے دو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت ہے، ایک دعا کرنا اور دوسرا نماز استسقاء ادا کرنا۔ سنیے ذرا پہلی روایت، ابو داؤد کتاب الصلاۃ سے پڑھنے لگا ہوں، غالباً 1173 یا 1174 نمبر ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے ممبر رکھنے کا حکم دیا، تو وہ آپ کے لیے عیدگاہ میں لا کر رکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن عیدگاہ کی طرف نکلنے کا وعدہ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے اس وقت نکلے جب کہ آفتاب کا کنارہ ظاہر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحمید کی، پھر فرمایا
تم لوگوں نے بارش میں تاخیر کی وجہ سے اپنی آبادیوں میں قحط سالی کی شکایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، اور اس نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اسے پکارو گے وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الہی۔ یہ دعا یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی معبود حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت الغنی، تو ہی غنی ہے، ونحن الفقراء، اور ہم فقیر ہیں۔ یہ ہیں رسول اللہ کے تعلیمات، انزل علینا الغیث، ہم پر بران رحمت نازل فرما، واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الہین، اور جو تو نازل فرما اسے ہمارے لیے قوت رزق بنا دے اور ایک مدت تک اس سے فائدہ پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، پھر حاضرین کی طرف پشت کر کے اپنی چادر کو پلٹا، آپ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اتر کر 2 رکعت پڑھی۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے آسمان سے بادل اٹھے جن میں گرج اور چمک تھی، پھر اللہ کے حکم سے بارش ہوئی، تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نہیں آ سکتے تھے کہ بارش کی کثرت سے نالے بہنے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صاحبانوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ ایک تو تھا یہ طریقہ، ٹھیک ہے جی، دوسرا تھا دعا کا، وہ بھی سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا مانگتے تو فرماتے: اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہم، اے اللہ، اسق عبادک وبہائمک، تو اپنے بندوں اور چوپایوں کو سیراب گر، وبہائمک، چوپایوں کو سیراب کر، وانشر رحمتک، اور اپنی رحمت عام کر دے، واحی بلدک المیت، اور اپنے مردہ شہر کو زندگی عطا فرما۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارش نہ ہونے کی شکایت لے کر روتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی: اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ، اسقنا غیثا، ہمیں سیراب فرما ایسی بارش سے، مغیثا مریئا مریئا، جو ہماری فریاد رسی کرنے والی ہو، اچھے انجام والی ہو۔ مریئا، حمزہ کے ساتھ، حمزہ اور الف کے ساتھ، یعنی جو ہماری فریاد رسی کرنے والی ہو۔ دوسرا مریئا یعنی عین 2 زبر الف کے ساتھ، اچھے انجام والی ہو، ٹھیک ہے جی۔ نافعا غیر ضار عاجلا، سبزہ اگانے والی ہو، نفع بخش ہو، اپنا غیر ضار عاجلا، مضرت رسانہ ہو، جلد آنے والی ہو، غیر عاجل، تاخیر سے نہ آنے والی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہی ان پر بادل چھا گیا۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت کتاب الصلاۃ میں 1169 نمبر ہے غالباً۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں
احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو دعا فرمائی ہے یا پھر نماز استسقاء میدان میں ادا کی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں بتایا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط رواج اور بد عقیدگی کے نظریات پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بدعات اور خرافات سے بچ کر خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔